السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین میں متعدد ممالک کے سفراء کی جانب سے چینی نئے سال کی مبارکباد۔ اسپرنگ فیسٹیول گالا کا عالمی ناظرین کے ساتھ ڈریگن کے نئے سال کا پرجوش استقبال۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے غزہ میں اسرائیلی افواج کی جانب سے بڑے پیمانے پر تباہی کی مذمت۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چین میں تعینات غیر ملکی سفیروں نے چینی عوام کو نئے سال کی مبارکباد پیش کی ہے۔ چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے کہا کہ چینی نئے سال کی میری یادیں بنیادی طور پر خاندان کے دوبارہ ملن اور دوستوں کے ساتھ ملنے سے متعلق ہیں۔ یہ ایک تہوار کا وقت ہے، ہر طرف روشنی اور رونق ہے۔ سرخ رنگ سب سے نمایاں رنگ ہے اور بہت سے لوگ اپنے آبائی علاقوں کو لوٹ جاتے ہیں۔ میں اور میری اہلیہ چین میں اپنے چینی دوستوں اور اپنے پاکستانی دوستوں کے ساتھ چینی نیا سال منانے کے بے تابی سے منتظر ہیں اور ہم اس تہوار کی تقریبات میں شرکت کے لیے بے حد منتظر ہیں۔ ڈریگن کے سال میں جشن بہار کے تہوار کی آمد کے ساتھ ہی اقوام متحدہ کے حکام اور اقوام متحدہ میں متعدد ممالک کے مستقل نمائندوں نے چائنیہ میڈیا گروپ کے ذریعے چینی عوام کو تہوار کی مبارکباد بھیجی۔ اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل میگویل موٹس نے چینی عوام، چینی رہنماؤں، ایشیا بھر کے لوگوں اور دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی مخلصانہ دعائیں دیتے ہوئے کہا کہ آج دنیا کو چین کی شراکت اور حمایت کی ضرورت ہے۔ چین ایک حیرت انگیز ملک، ایک حیرت انگیز تہذیب اور تعاون پر مبنی شراکت دار ہے۔ اقوام متحدہ میں نکاراگوا کے مستقل نمائندے کاسٹیلو نے کہا کہ ہم شاندار چینی عوام اور چینی رہنماؤں کو جشن بہار کے تہوار کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہر کوئی ترقی پائے اور صحت مند رہے۔ نیا سال مبارک ہو۔ اقوام متحدہ میں متحدہ عرب امارات کے مستقل نمائندہ رانا نصیبہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ میں چین اور جشن بہار کا تہوار منانے والے تمام لوگوں کو تعطیلات کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں اور متحدہ عرب امارات نئے سال بشمول اقوام متحدہ میں چین کے ساتھ اپنے مضبوط تعاون پر مبنی تعلقات کو مزید گہرا کرنے کا منتظر ہے۔ تہوار مبارک ہو۔ اقوام متحدہ میں سوئٹزرلینڈ کے مستقل نمائندے بیلی ول نے کہا کہ میں ہر ایک کے لیے ہم آہنگی والی زندگی، اچھی صحت، خوشی اور خوشحالی کی دعا کرتا ہوں اور سب کو ڈریگن کا نیا سال مبارک ہو۔ 9 فروری کو چینی نئے سال کی شام بیجنگ وقت کے مطابق رات 8 بجے چائنیہ میڈیا گروپ کی پیشکش اسپرنگ فیسٹیول گالا نے عالمی ناظرین سے ملاقات کی۔ 40 سال سے زائد عرصے سے اسپرنگ فیسٹیول گالا دنیا بھر میں چینی لوگوں کے جذبات کو یکجا کیے ہوئے ہے۔ یہ گالا نئے سال کے موقع پر چینی لوگوں کے لیے ایک ناگزیر ثقافتی عشائیہ بن چکا ہے۔ خاص طور پر اقوام متحدہ نے جشن بہار کے تہوار کو اقوام متحدہ کی چھٹی کے طور پر نامزد کیا ہے، جس سے اسپرنگ فیسٹیول گالا کو عالمی اہمیت حاصل ہو چکی ہے۔ اس نئے سال کے موقع پر اسپرنگ فیسٹیول گالا نے عالمی ناظرین کے ساتھ ڈریگن کے سال کا خیر مقدم کیا۔ رواں سال کے اسپرنگ فیسٹیول گالا نے ورچوئل فلم پروڈکشن کو بھی اختراعی طور پر متعارف کروایا۔ ایک XR+VP الٹرا ہائی ڈیفینیشن پروڈکشن سسٹم تخلیق کیا گیا جو حقیقت سے قریب تر ہے۔ گالا کے دوران شوٹنگ کے نئے طریقے استعمال کرتے ہوئے خوبصورت اور دلکش انداز میں ورچوئل اور حقیقی مناظر کو باہم مربوط کیا گیا۔ چائنیہ میڈیا گروپ نے اسپرنگ فیسٹیول گالا کے حوالے سے شنجیانگ، چانگشا، شیان اور کاشغر سمیت 4 شہروں میں بھی ذیلی وینیوز قائم کیے۔ عالمی نیٹیزنز کے حوالے سے انٹریکٹیو موسیقی شہر میں پوری دنیا کے نیٹیزنز ڈریگن کے سال کی تھیم پر مبنی رقص میں شامل ہوئے اور چین کے نئے سال کا خوشگوار رنگ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اسی شب 6 براعظموں کے 49 ممالک کے 90 شہروں میں 3000 سے زائد اسکرینز نے اسپرنگ فیسٹیول گالا کی براہ راست نشریات اور رپورٹنگ کی اور بیرون ملک مقیم کروڑوں ناظرین چینی نئے سال کی خوشی میں شریک ہوئے۔ دنیا بھر کے ناظرین نے خوش کن موسیقی اور قہقہوں کے ساتھ چینی نئے سال اور چینی ثقافت کی منفرد دلکشی کا اشتراک کیا اور ایک ساتھ مل کر نئے سال کی آمد کا خیر مقدم کیا۔ جشن بہار کے موقع پر ہانگ کانگ خصوصی انتظامی علاقے کے 13 شاپنگ مالز میں بڑی اسکرینوں پر چائنا میڈیا گروپ کے اسپرنگ فیسٹیول ایوننگ گالا کی پروموشنل ویڈیو بار بار چلائی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو نے نئے سال کی رنگین سجاوٹوں کے ساتھ جشن بہار کی خوشیوں میں مزید اضافہ کیا ہے۔ اسپرنگ فیسٹیول گالا کی پروموشنل ویڈیو بڑی اسکرین پر نشر کی گئی اور ہانگ کانگ کے بہت سے شہری اسپرنگ فیسٹیول گالا کی پروموشنل ویڈیو کو بڑی اسکرین پر نشر ہوتا دیکھنے کے لیے رک گئے۔ اس کے علاوہ اسپرنگ فیسٹیول گالا کی ثقافتی اور تخلیقی مصنوعات بھی ہانگ کانگ کی سڑکوں پر نظر آ رہی ہیں۔
اس کے علاوہ چائنا میڈیا گروپ کے اسپرنگ فیسٹیول گالا کی پروموشنل ویڈیو مکاؤ کی لینڈ مارک عمارت مکاؤ ٹاور کے سامنے بڑی اسکرین پر اور 150 بسوں کی آن بورڈ اسکرینوں پر بار بار چلائی گئی، جس سے نئے سال کے پرامن اور خوشگوار ماحول کو 4 چاند لگ گئے۔ مقامی وقت کے مطابق 8 فروری کو چینی قمری نئے سال کی مناسبت سے چائنا میڈیا گروپ نے امریکہ کے شہر نیو یارک میں نارتھ امریکن پروفیشنل ہاکی لیگ کے مقابلے کے دوران اسپرنگ فیسٹیول گالا کے ثقافتی تشہیری سرگرمی کا انعقاد کیا اور 10,000 سے زائد امریکی ناظرین نے چینی روایتی تہوار کے گرم جوش ماحول اور کشش کو محسوس کیا اور مشترکہ طور پر ڈریگن کے نئے سال کی آمد کا خیر مقدم کیا۔ اسی روز نیو یارک آئس ہاکی رنگ کے وسط میں بڑی اسکرین پر CMG اسپرنگ فیسٹیول گالا کی پروموشنل ویڈیو چلائی گئی، ساتھ ہی اندرون بیرون ملک زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی جانب سے ریکارڈ کردہ نئے سال کے تہنیتی پیغامات بھی چلائے گئے۔ CMG کے صدر شین ہائشونگ نے ویڈیو لنک کے ذریعے موقع پر موجود امریکی مداحوں سے خطاب کیا اور CMG کی جانب سے دوستوں کو جشن بہار کی مبارکباد دی۔ امریکہ میں چینی سفیر شیفنگ نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے ناظرین کو نئے سال کی مبارکباد دی۔ اس ایونٹ کو غیر ملکی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور نارتھ امریکن پروفیشنل ہاکی لیگ جیسے کوآپریٹو کمیونیکیشن چینلز کے ذریعے شمالی امریکی ناظرین کے لیے بھی فروغ دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق والکر ترک نے 8 فروری کو کہا کہ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے دفتر کو غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کی جانب سے بڑے پیمانے پر سویلین انفراسٹرکچر کی تباہی پر گہری تشویش ہے اور اسرائیلی فوج کا یہ عمل جنگی جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ پچھلے سال اکتوبر سے مذکورہ دفتر نے تنازعات سے پاک علاقوں میں اسرائیلی افواج کی جانب سے شہری تنصیبات اور دوسرے بنیادی تنصیبات کی بڑے پیمانے پر تباہی کو دستاویزی شکل دی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس عمل کا مقصد اور نتیجہ مقامی رہائشیوں کی اپنے گھروں میں واپسی کو روکنا ہے۔ انہوں نے اسرائیلی حکام کو یاد دلایا کہ شہریوں کی جبری منتقلی جنگی جرم ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے ایسی رپورٹس دیکھی ہیں کہ اسرائیلی افواج اسرائیلی سرحد کے 1 کلومیٹر کے اندر غزہ کی پٹی میں تمام عمارتوں کو تباہ کر رہی ہیں، جس کا مقصد علاقے کو صاف کرنا اور ایک فوجی بفر زون قائم کرنا ہے۔ ایسی غیر فوجی ضرورت کے حالات میں سویلین عمارتوں اور بنیادی تنصیبات کی اس بڑے پیمانے پر تباہی چوتھے جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے اور جنگی جرم کے زمرے میں آتی ہے۔ جاپان کی ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی نے 8 تاریخ کو کہا کہ فوکوشیما ڈائچی نیوکلیر پاور پلانٹ میں پچھلے روز جوہری آلودہ پانی صاف کرنے والے آلے سے آلودہ پانی کا رساؤ انسانی غلطی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ عملے کے ایک رکن نے ایک ڈیوائس کی صفائی کے دوران ایگزاسٹ پورٹ سے پانی کے اخراج کا پتہ چلایا۔ صفائی کے دوران جن 16 والوز کو دستی طور پر بند کیا جانا چاہیے تھا ان میں سے 10 کھلے تھے۔ اس کی وجہ سے تابکار مواد پر مشتمل پانی ایگزاسٹ پائپ میں بہہ گیا اور نیچے موجود پانی میں مل گیا۔ فوکوشیما میں مقامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق یہ حادثہ تقریباً 5.5 ٹن جوہری آلودہ پانی کے اخراج کا سبب بنا۔ میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ جائے حادثے پر تابکاری کی سطح آس پاس کے علاقوں سے تقریباً 240 گنا زائد تھی۔ 2011 میں فوکوشیما جوہری پاور پلانٹ کے حادثے کے بعد سے ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی میں مختلف حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے لوگوں کے پاس یہ شک کرنے کی ہر وجہ ہے کہ جاپان کے سمندر میں جوہری آلودہ پانی کے اخراج میں ایک بہت بڑا بلیک ہول ہے۔ سب سے پہلے ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی جوہری آلودہ پانی کے اخراج کی حفاظت کو یقینی بنانے سے قاصر ہے۔ یکے بعد دیگر حادثات کے ذریعے لوگوں نے پایا کہ ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی کی حفاظتی انتظامی صلاحیتوں اور پروسیسنگ کے طریقہ کار میں بہت بڑی خامیاں ہیں۔ دوم، جاپانی حکومت میں نگرانی کی صلاحیتوں کا فقدان ہے۔ تیسرا، عالمی برادری کے لیے جاپان کے ایٹمی آلودہ پانی کو ٹھکانے لگانے کی نگرانی میں حصہ لینا ضروری ہے۔ پچھلے سال اگست کے بعد سے جاپان نے 3 مرتبہ سمندر میں آلودہ پانی خارج کیا، جس کا حجم 23,000 ٹن سے زائد تھا۔ سمندری اخراج کا چوتھا دور اس ماہ کے آخر میں شروع ہوگا۔ ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی کے تازہ ترین حادثے نے ایک بار پھر جاپان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ جاپانی سیاستدانوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی کے حفاظتی خطرات سے سنجیدگی سے نمٹنا چاہیے۔ اخراج کے اگلے منصوبے کو روکنا چاہیے، عالمی برادری کے ساتھ بات چیت کرنا چاہیے اور ایسا حل تلاش کرنا چاہیے جو تمام فریقوں کے لیے قابل قبول ہو۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔